30 اکتوبر کو جمعہ کی نماز کے بعد مدرسہ قاسمیہ بحرالعلوم بارو میں تکمیل حفظ قرآن کے تعلق سے ایک اہم دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ اس مجلس کی صدارت بیگوسرائے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا مفتی محمد خالد حسین قاسمی نے کی۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض قاری عبدالقیوم نے ادا کیے۔ مجمع سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء بیگوسرائے کے نائب صدر مولانا مفتی عین الحق قاسمی نے لوگوں سے قرآن کریم سے سچی محبت اور اس کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں اتارنے اور خاص طور پر عقیدے کی درستگی پر زور دیا، جبکہ پروفیسر سید شمیم احمد باروی نے تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو اعمال سے جڑنے کی تلقین فرمائی۔ آخر میں صدر مجلس نے حفظ کرنے والے بچے محمد معصوم کو آخری کی چند صورتیں مکمل کرائیں۔ انہوں نے اس موقع پر لوگوں کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے اور اپنے آپ کو بدلنے اور نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ پیش ہے NN نیوز نمائندے محمد آصف اویس کی یہ خاص رپورٹ۔ مکمل کیا تھا، یہ خاص تھا، تو پھر ان خاص بچوں کے لیے یہ خاص پروگرام ہو۔ آج کی یہ مجلس صرف اور صرف اس ایک بچے کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ حالات بہتر ہونے کے بعد مدرسہ مکمل طور پر کھلنے کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ پروگرام ہوگا، اور جو بقیہ بچے رہ گئے اور بچے آنے کے بعد انشاءاللہ پھر مکمل طور پر اور اچھے ڈھنگ سے پہلا پروگرام ہوگا۔ آج میں اس کے بعد جناب پروفیسر سید شمیم احمد صاحب باروی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ چند منٹ تنقید سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات کرام، الحمدللہ ہم لوگ ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعہ کی نماز ہم نے ادا کی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ابھی حضرت امینی صاحب کی گفتگو نے خطبے سے پہلے سنی، اور جو کچھ آپ نے فرمایا وقت کی ضرورت ہے۔ ہماری حیثیت، ہماری شخصیت یا بڑی و نسبت وہ یہ سب اللہ کا محتاج ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور دین ہماری ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت ہے۔ قرآن کے آیت کا مفہوم ہے، اگر ہم اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے اور اللہ کے پیغام کو لوگ نہیں پہنچائیں گے تو اللہ ہم کو سائڈ ٹریک کر دے گا، دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا اور وہ اللہ کے حکم میں بات کریں گے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بڑھتی ہے ہماری ایمان، تو سخت غلط فہمی ہے۔ ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم کو ہے۔ صورتحال لفظ بدل گئی ہے، ایمان کے شبیر مارا جا چکا ہے، چال قیامت کی ضمانت چل گیا، سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم خواب خرگوش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کو ذرا فکر نہیں ہے، چھٹی نہیں آ رہی ہے، مسجدوں کو ابھی بھی چلان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت فرمایا کہ گھر میں بچوں کو سمجھانا ہوگا تب ایمان محفوظ ہوگا۔ ہم کو سب سے پہلے ذمہ داری ہے بچہ بولے تو اللہ سکھائیں۔ آپ سوچے کر کے دیکھیے کتنے گھر میں اللہ سکھایا جا رہا ہے اور اللہ نہیں سکھایا جا رہا ہے، انگریزی زبان سے کچھ الفاظ سکھائے جا رہے ہیں آج۔ اور اسی طریقے سے نئی تعلیمی پالیسی کے تحت ہندوستان میں ایک چال چل گیا ہے، معاملہ بن گیا ہے کہ ہم لوگوں نے دینی تعلیم سے محروم کر دیا ہے اور اس کا دانا دانا بن دیا گیا ہے۔ اور مستقبل میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا دل رکھے، یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اس گروہ میں سے ہیں جو پورے ہندوستان کے طاقت کے ساتھ آواز اٹھا رہے ہیں، ملت کی دعائیں کر رہے ہیں، ہم ان سبوں کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ ان کا ساتھ دینا پڑے گا اور ساتھ دینے کے لیے اپنے گھرے میں ماحول بنانا پڑے گا، جیسا کہ امین صاحب نے فرمایا۔ یہ سوچنا پڑے گا
पड़ेगा, ईमान की हिफाजत करना पड़ेगी, अमाल की तरफ लौटना पड़ेगा, कोई नहीं देखने वाला है। अब जो तालीमी पॉलिसी आ रही है उसमें कहीं पर मौका नहीं मिलेगा कि हम बच्चों को मकतब में भेज सकें। नई तालीमी पॉलिसी का मसविदा जो उन्होंने पढ़ा है और जो पढ़ रहे हैं उसे पता चलता है कि ये एक दो बड़ा किस्म का हिंदुस्तान कायम होगा जिसमें हमारी कोई जगह नहीं रहेगी, हमारी कोई जगह नहीं रहेगी, न हमारी जबान होगी, न हमारा मजहब होगा, न हमारी सकाफत होगी, कुछ नहीं होगा इसमें। ये तारा वादा बोल दिया गया है और ये दीन अक़ीदे हैं, मदारिस हैं, इस पर भी शमूल मारा जा रहा है मुल्क में और इसकी तैयारियां चल रही हैं। अल्लाह रहम का मामला फरमाए तो हम लोगों की जिम्मेदारी है सब जोड़ करके बैठे और मैं कराम की नियामत में इनकी गुफ्तगू को सुने और जिनके उलमाए इल्म और हमारी इमारत शरिया मस्जिद और फतवा ये सब हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा करम था इस कायनात पे, बनी नौ इंसानियत पे, कि आपके जरिए इंसानियत को सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता मिला, हक तक और मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता हासिल हुआ, सच्चाई मिली, दयानत मिली, अमानत मिली, सदाकत मिली, तहारत मिली, पाकीज़गी मिली, इंसानियत मिली, अखलाक मिला, आदाब मिले, मुआशरत मिली और वो सब कुछ मिला जो इंसान के इंसान बनने के लिए जरूरी है। वो सब कुछ मिला जो इंसान को रब तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। आपकी तालीमात के जरिए इंसानियत दरिंदगी, जुल्म, ज्यादती और बददयानती, खुराफात, शिर्क, बुत परस्ती, शराब नोशी, ज़िनाकारी और दीगर तमाम इंसानियत सोज हरकतों से बच सकी, इंसान कहलाने का मुस्तहिक हो सका। वरना तो जमाना ऐसा हो चुका था कि सच्चाई की आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं, जुल्म बर्बरियत का दौर था और इज्जतें और इस्मतें तार हो रही थी और इंसानों के नाम पे बदनुमा दाग बन चुका था। मासूम बच्चों को और खास तौर पे बच्चियों को वो जिंदा दरगोर कर दिया गया। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर अपने हबीब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपको जो कलाम अता किया वो कलाम खुद अपने बारे में कहता है कि मैं किताबे हिदायत हूं, इंसानों की हिदायत के लिए मुझे नाज़िल किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमह, कि हम ऐसा कुरान नाज़िल कर रहे हैं जो इंसानियत की तमाम बीमारियों के लिए शिफा है और पूरे इंसानी समाज के लिए रहमत है। बुजुर्गों, वो किताब जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये फुरकान है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। एक बारगी लौहे महफूज से आसमान दुनिया पे, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, रहनुमाई है, मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता है, जरिया है और हिदायत की वाज़ेह दलीलें हैं। वल फुरकान और हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब। अगर आपको पता चलाना हो किसी भी अमल के बारे में, किसी कौल के बारे में, किसी फेल के बारे में,
کسی سسٹم کے بارے میں، کسی ازم کے بارے میں، کسی نقطۂ نظر اور کسی بھی فکر کے بارے میں قرآن میں پیش کرو، پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن، یہ کلام، یہ نظریہ حق ہے یا باطل۔ وہ قرآن کریم جو زندگی کے لیے نصاب ہے اور یہ معجزہ ہے اسلام کی حقانیت کے لیے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ، قرآن کریم جس طور پہ نازل کیا گیا آج بھی اسی طور پہ ہو بہو بے لفظی ہی بے جنسی ہی بے عینی ہی برقرار، کیوں برقرار؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ سورہ فصلت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو 20ویں پارے کا آخری رکوع، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ نہ سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، باطل کے ساتھ کوئی غلط بات قرآن کریم میں نہیں داخل کی جا سکتی، باطل کا گزر بھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ باطل کا بھانڈا ٹوٹ جائے گا جب قرآن کریم کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ یہ تو کلام ہے ایسی ذات کا جو حکیم بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ دو صفتیں استعمال کی گئی، پہلی صفت ہے حکیم، حکمت والا، دانائی والا، جو حکمتوں کو جاننے والا ہو، جو ہر چیز کی حکمت مصلحت کو جانتا ہو، اسباب و علل کو جانتا ہو، اس کی بات حکیمانہ ہوتی ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے، لہذا قرآن کریم کے تمام احکام انسانیت کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں، اللہ اس حکمت کے مطابق ہے، اس میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو حکمت کے خلاف۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ حکمت کو جانتے نہ ہوں، حکمت کو جاننے کے لیے وہ نظر چاہیے، جو نظر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بہت سے لوگوں کو عطا کی ہے، وہ نظر جو امام غزالی کو عطا کی گئی، وہ نظر جو علامہ راضی کو عطا کی گئی، وہ نظر جو حجت الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی گئی، وہ نظر جو بانی دارالعلوم حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی کو عطا کی گئی، جس کی نسبت سے یہ مدرسہ قاسمیہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب ہمیں یقین ہو جائے اور ہم عمل پیرا ہونے کے لیے پابند عہد ہو جائیں، تب پھر یہ گرہ کشائی حضرات کی اور حکمت کا بیان سمجھ میں آئے گا، اور جب ہم اس سے مناسبت پیدا کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کی حکمتیں ہماری نظروں سے اوجھل رہیں گی۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے مضبوط ذریعہ قرآن کریم ہے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ هو حبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض، قرآن کریم اللہ کی ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک دراز ہے، اور یہ جو کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں مل کر کے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ وہ رسی کہاں سے لٹکی ہوئی ہے؟ وہ رسی قرآن کریم ہے،
وہ لٹکنے والی چیز نہیں ہے، وہ عمل کرنے والی چیز ہے۔ بزرگوں، اس مہینے سے اس کلام کی بڑی مضبوط نسبت ہے، اور آج کے دن کا انتخاب آپ نے کیا قرآن کریم کی نسبت سے اور حافظ قرآن کریم کی پذیرائی کے لیے یہ مبارک دن ہے، بڑا اچھا انتخاب ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ کلام اللہ کا کلام، اس میں باطل نہیں آ سکتا، کوئی غلط بات نہیں آ سکتی، یہ بعینہ بجنسہ بلفظہ جوں کا تو، اس کے حروف بھی محفوظ ہیں، اس کے لکھاوٹ بھی محفوظ ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر لکھتے ہیں باہری دنیا میں اور ہم کو لکھنا ہو کہ مثال کے طور پہ بسم الرحمن، تو لکھیں گے باپ کے الف لکھیں گے، پھر سین لکھیں گے، پھر میم۔ لیکن بسم اللہ کے رسول نے لکھوایا کہ با سین میم ایک ساتھ لکھنا ہے، تو قیامت تک یہ بسم اللہ ایک ساتھ لکھا جائے گا، با سین میم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، صلاۃ واو سے لکھوایا گیا، واو پہ کھڑا ہوا، تو قیامت تک صلاۃ واو ہی سے لکھا جائے گا قرآن کریم سے۔ ہاں، قرآن سے باہر جب لکھا جائے گا وہ الف سے لکھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو اتنا محفوظ ہے، اس کے نقوش بھی محفوظ ہے، لکھنے کا طریقہ بھی محفوظ، ادائیگی کا وہ بھی محفوظ ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، پورے قرآن کریم میں اس جیسا تلفظ کہیں پہ بھی نہیں کیا، تو مجریہا زیر کے ساتھ، لیکن اس کا تلفظ ہے مجریہا، تو پوری دنیا کے مسلمان اس کو مجریہا ہی پڑھتے، حروف بھی محفوظ، تلفظ بھی محفوظ، ذات کا تلفظ دنیا کی کسی زبان میں ذات کا تلفظ نہیں۔ اس عربی کو لغت الضاد بھی کہا جاتا ہے، جس کو ڈی ایکس سے انگریزی میں لکھا جاتا ہے، اور ہندی میں تو وہ لکھنا ہی مشکل ہے، جو لکھتے نقطہ لگاتے ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ تو یہ عربی کا اسپیشل لفظ ہے جس کو لغت الضاد کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا اس کلام کے لیے، اسی لیے کہا بلسان عربی مبین، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ جس زبان کی طرف پناہ لیتے ہیں وہ عجمی زبان ہے، اور یہ عربی زبان ہے۔ عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے، اس لیے جنتیوں کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، چنانچہ اس کو بدلا بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر گارنٹی دے دی گئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت بھی کریں گے، قرآن کریم کی حفاظت بھی کریں گے۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی گارنٹی دی، لیکن حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت کا طریقہ کیا ہوگا؟ حفاظت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ رائج فرمایا، فطرت اللہ یہ ہے کہ اس امت کے بچوں کے دلوں کو اللہ نے کھول دیا قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے بچوں کے دلوں کو کھول دیا۔ اب یہ بچے جن کو ایک نعت یاد نہیں ہوتی، وہ دیکھ کے پڑھ رہے تھے نا، ابھی
نہیں یاد ہوتی نعت، لیکن وہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے 30 پارے کو سینے میں رکھے ہوئے. یہ کیا معجزہ ہے؟ کس کا معجزہ؟ ہمارا آپ کا نہیں، وہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، اور رسول اللہ پہ نازل کیے ہوئے کلام کا. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو اتنا بڑا سمجھ نہیں پا رہے، اور اگر سمجھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، اس بچے کو تو آپ کہیے گا کہ یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو یا تو فرشتہ ہوگا یا اس سے بھی اوپر کوئی مخلوق ہوگی جس نے اتنا بڑا کام کر لیا. میرے بھائی، سال میں 365 دن آپ نکال دیجئے، جمعرات کو اور جمعہ کو نکال دیجئے، پھر عید بقرعید کی چھٹی کو بھی نکال دیجئے، ٹھیک ہے، پھر بیماری اور پریشانی اور یہ وہ فلک دماغ، یہ سب کو نکال دیجئے. ان سب کو آپ نکالیں گے تو مل کر کے وہ 6 مہینہ رہ جائے گا. دیکھنے میں تو، کہنے میں تو سال بھر ہے، لیکن وہ ذرا 6 مہینہ. آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم کے 30 پارے، 5 پارہ 1 مہینے میں، 5 پارہ 1 مہینہ میں تو لوگ دیکھ کے نہیں پڑھتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم 1 مہینہ میں 5 پارہ پڑھ لیتے ہیں؟ اور اس نے زبانی یاد کر لیا، سینے میں محفوظ ہو گیا. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، اور رشید نے لکھا ہے، اور قرآن کریم میں اس کی بنیاد موجود ہے. سورہ اسراء میں وَبَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. یہ واقعہ جو ہے یہ بنو اسرائیل کا واقعہ ہے. بنو اسرائیل کی عجیب و غریب تاریخ ہے. کبھی انہوں نے عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالی کو اتنا ترس آیا کہ من و سلوہ نازل کر دیا آسمان سے، کہ بیٹھے بیٹھائے کھانا ملنے لگا. اللہ کو اتنا پیارا ہے، ان کو خیر امت اپنے زمانے کے لحاظ سے بنا دیا. اور کبھی انہوں نے بدماشیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے سخت گیر بادشاہ کو مسلط کر دیا، جو مار مار کر کے دماغ کو ٹھیک کر دے. بسا اوقات ہم لوگ بہت زیادہ تبصرے کرتے ہیں حالات پہ، الیکشن کا زمانہ ہے، جتنا منہ اتنی بات ہے. ٹھیک ہے، سیاسی شعور ہونا چاہیے ہماری حکومت کے اندر، بے شعوری کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بے ہوشی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، شعور کی باتیں. لیکن سارا کچھ دوش حکمرانوں کا نہیں ہوتا. حکمراں تو ہمارا دماغ درست کرنے کے لیے من جانب اللہ مسلط کیے جاتے ہیں. جیسے بنو اسرائیل پہ ایک ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، وہ مسلط کیا گیا تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے قتل عام کروا دیا بنو اسرائیل. قتل عام تو ایسا کیا، اس کی جتنی مذہبی کتابیں تھی سب کو جلا کے کھاتے تھے، اس کی لائبریریوں میں آ گئے. اور ان کا جو سب سے پوتر اصل مقدس مقام تھا، جس کو بیت المقدس، مسجد اقصی یا ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس میں بھی آ گیا. یہ بہت مشکل حالات گزرے ہوتے تھے. جب کتاب میں بھی آگ لگ گئی، مذہبی مقام بھی چلا گیا، تو دین کیسے بچتا ہوگا؟ اچھا، دین سے ان کی وفاداری بھی، آج بھی وہ اپنے دین کے لیے بہت وفادار ہیں. ان کا، اسرائیلیوں کا، کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو سائنٹسٹ بننے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد، انجینئر بننے کے بعد 3 سال دبی کے پاس رہنا. دبی ان کا مذہبی عالم ہوتا ہے. 3 سال اس کو رہنا ہے اور مذہب کی مکمل معلومات حاصل ہوگی، تبھی وہ فرق کر سکتا ہے، ورنہ فرق پرمٹ نہیں ملتا. اپنے یہاں دیکھ لیجیے کہ نہ قرآن کریم صحیح ہوا، نہ دینیات سے واقفیت ہوئی، ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گئے، پریکٹس بھی شروع کر دیا. وہ
ایمان والا نہ بن سکا، ڈاکٹر بن گیا، وہ ملت کے کس کام کا ہوگا؟ وہاں پہ یہ بھی پابندی۔ تو بہرحال یہ ملی جذبے سے ہو یا عصبیت کی بنیاد پہ ہو یا اپنے دین سے وفاداری کی بنیاد پہ ہو، یہ چیز ہے ان کے۔ اب جب حالات گزر گئے تو انہوں نے گفتگو شروع کی، ایک عرصہ گزرنے کے بعد، اب 20-25 سال کے بعد حالات میں تبدیلی آئی، انہوں نے جستجو کرنا شروع کیا کہ تورات کہاں سے لائیں گے؟ ساری کتابیں تو جلا کر خاکستر کر دی گئی، ڈھونڈو، کہیں کتاب نہیں ملی۔ اب کہہ کہ آخر یہ کتاب آئے گی کہاں سے؟ نبی تو ہے نہیں کوئی۔ ایک بچہ ملا، جو بچہ اس وقت نہیں رہ گیا، وہ جوان ہو چکے تھے، 20 سال کا گزر چکا تھا، انہوں نے بچپنے میں وہ کتاب تورات پڑھی تھی اور انہوں نے زبانی کہا کہ مجھے یاد ہے اور میں اس کو لکھا سکتا ہوں۔ چنانچہ لکھا دیا، لیکن کہا کہ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، جتنا یاد ہے اتنا ہی لکھا دیجئے۔ اور لکھانے کے بعد ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر کوئی سادھارن ویکتی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کا بیٹا، اس لیے کہ اس نے اللہ کا کلام سنا۔ اگر یہودی لوگ رہتے تو اس کو بھی کہتے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ بھائیو، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، خود قرآن کریم بہت بڑا انعام ہے، اللہ کے رسول کی تشریف آوری یہ بہت بڑا انعام ہے، اور اتنا بڑا انعام ہے کہ خود احسان جتلایا اللہ تعالیٰ نے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یقینا اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک رسول کو بھیجنا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور رسول ایک کام کتنے ہیں یہ بتایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کریم کی آیات پڑھ کے تلاوت کر کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور نفس کی صفائی کرتے ہیں۔ نفس کی صفائی کن چیزوں سے کی جاتی ہے؟ سب سے بڑی گندگی شرک ہے، شرک اور کفر، شرک اور کفر سے، نفاق سے، حسد سے، جلن سے، کینہ سے، کپٹ سے، عداوت سے، حب جاہ سے، حب مال سے، اور جتنی بھی اندرونی بیماریاں ہیں، تکبر سے، گھمنڈ سے، کبر و نخوت سے، ان تمام بیماریوں سے صفائی کا کام نبی کرتے ہیں۔ نبی کے جو وارثین ہیں وہ بھی یہ کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بزرگوں، نبی جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ یہ 4 مقاصد تھے۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہ دینی ادارے، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، ان سے یہ 4 کام ہو پاتے ہیں۔ کہیں 4 کام ہوتا ہے، کہیں 2 کام ہوتا ہے، کہیں 1 کام ہوتا ہے، کہیں 3 کام ہوتا ہے، لیکن نبوت کے جو کام تھے وہ یہاں سے انجام پائے۔ بھائیو، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے اس نے ہمارے مدرسوں اور مکاتب کے نظام میں سوالیہ نشان قرار دیا۔ ہمیں اپنے مدرسوں کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار رہنا پڑے گا، تب یہ مدرسے بچ پائیں گے۔ اور اگر ہم نے ناقدری کی تو یہ مدرسے بند ہو جائیں گے، اور بند پڑے ہوئے ہیں، 6 مہینہ ہو گیا، سب کچھ کھل گیا، لیکن یہ مدرسے بند ہو گئے۔ ہمارے بچے دینی تعلیم سے محروم ہیں، لوگ بے چین ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کے بچے مدرسوں میں پڑھا کرتے تھے کہ تعلیم نہیں ہو رہی، بے چین ہیں، پتہ نہیں آنے والے ماہ سال کیسے ہوں۔ قدر کیجیے مدرسوں کے، جب کسی چیز کی ناقدری ہوتی ہے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ جب یہودیوں نے من و سلوہ کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا اور کہا کہ آلو پیاز کھانے کے لیے آؤ، بگا دیا۔
تو جب مدرسوں کی ناقدری ہوگی تو یہ مدرسے چھین لیے جائیں گے، علماء کی ناقدری ہوگی بستی سے علماء کا پیدا ہونا بند ہو جائے گا۔ بہت سی بستیاں ہیں، آپ اندازہ لگائیے گا، معلوم ہوگا پوری بستی میں ایک عالم ہے۔ کیوں بھائی؟ ناقدری کی وجہ سے۔ کبھی تو یوں ہی جہالت رہی، اور کبھی بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں لیکن ان میں کوئی عالم نہیں۔ قدر کیجیے مدرسوں کی، حالات اپنا پیش ہو رہے ہیں، اور ایسے حالات میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے عقیدے کو بچانا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اگر ہم اپنے ایمان و عقیدہ کو نہیں بچا سکے، خسرت دنیا اور آخرت، دنیا بھی آخرت بھی۔ ابھی جو پروگرام جمعہ کے بعد مدرسہ قاسمیہ بحرالعلوم بارو میں منعقد ہوا ہے، یہ حوصلہ افزائی کا پروگرام تھا، اور یہ انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ اس مدرسے میں زیر تعلیم ایک طالب علم نے محض 1 سال کے مختصر عرصے میں قرآن کریم کو مکمل طور پہ سینے پہ محفوظ کر لیا اور حافظ قرآن بن گیا۔ تو منتظمین کی طرف سے، خاص طور پہ پروفیسر شمیم باروی صاحب جو اس ادارے کے سرپرست ہیں، ان کی خواہش ہوئی کہ اس بچے کو نوازا جائے، اور یہ بالکل فطری جذبہ ہے کہ عصری تعلیمی اداروں میں کوئی طالب علم جو جینیس ہوتا ہے اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اسے گولڈ میڈل سے نوازا جاتا ہے، گولڈ میڈلسٹ کہلاتا ہے، یا دیگر ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اساتذہ کو دیا جاتا ہے۔ تو اس طالب علم نے کم عرصے میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، جو ایک بڑا کارنامہ ہے۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری کتاب، پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا چراغ ہے، اور جس کتاب پہ عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر کر رکھی ہے، اس کتاب کو سینے میں محفوظ کر لینا بڑی بات ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں پروفیسر شمیم باروی صاحب کو، جناب مولانا ضیاء الحق قاسمی صاحب کو، اور تمام اساتذہ و منتظمین کو اور اہل بارو کو کہ اس ادارے سے وابستہ ہو کے اس بستی میں رہ کر کے طالب علم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم سے جوڑیں، خود اپنا رشتہ قرآن کریم سے استوار کریں۔ قرآن کریم کے ذریعے ہی ہمیں کامیابی ملے گی، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ معزز ہے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے۔ اگر اب بھی ہم عروج چاہتے ہیں اور اپنی نشأت ثانیہ چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے راستے کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ شکریہ۔ ایک سوال یہ بھی ہے، آج کے ڈیٹ میں جو فرانس میں جو ایک انسیڈنٹ ہوئی جس میں مطلب پہلے بچے کے ایموشن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اس حساب سے سر ایک معلم کا کردار کیسا ہونا چاہیے سر؟ ایک معلم کا کردار مثالی کردار ہوتا ہے، اور معلم انسانیت کی بھی تعلیم دیتا ہے، اخلاق کی بھی تعلیم دیتا ہے، محبت کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور اس بچے کو اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور معلم نے جو سکھایا بچہ اس پہ عمل پیرا ہوگا تو بہت سی ترقیوں تک پہنچے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی بچہ کرے اس تمام چیزوں کی نسبت استاد کی طرف ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بچہ سادہ لو ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب جتنی محبت مسلمانوں کے بچے کو اپنے نبی سے ہوتی ہے وہ ایک مثالی چیز ہے۔ اگر معلم کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ اس نے اس کے بھاوناؤں سے کھیلا، تو میں تو کہتا ہوں کہ اس گستاخ نے اس کے بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچائی، اور اس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ غیر ارادی طور پر ایسا کچھ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا قاسمیہ بحرالعلوم مکھن ٹولہ کے محتمم ضیاء الرحمان صاحب۔ آئیے ہم سے بات کرتے ہیں کہ آج جو مطلب بچے کو انعامات وغیرہ سے نوازے گئے تھے، جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایسے بچے نے طالب علم نے محض 1 سال کے اندر حفظ قرآن مکمل کیا ہے، تو آئیے جانتے ہیں تفصیل سے حضرت سے۔ ضیاء الرحمان قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ
ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آپ اپنے اس چینل پہ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ اصل میں یہ پروگرام جو آج انعقاد کیا گیا ہے یہ لاک ڈاؤن سے پہلے 5 اپریل کا یہ پروگرام منعقد ہونا تھا، جس میں مدرسہ قاسمیہ بحرالعلوم بارو میں 9 طلبہ عزیز نے حفظ قرآن کی تکمیل کی تھی۔ انہی بچوں میں سے ایک طالب علم جنہوں نے صرف اور صرف 1 سال میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ آج کا جو پروگرام تھا وہی ایک بچہ جو کہ سال بھر میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اسی بچے کا اعزاز کے طور پہ آج اس پروگرام کا جو ہے انعقاد ہوا، اور ہمارے اس مدرسے کے سرپرست جناب سید پروفیسر شمی محمد باروی صاحب، انہوں نے بچوں کا حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایک سائیکل بھی انعام میں دیا۔ الحمدللہ ہم مدرسے کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں آج کے ہمارے اس ضلع کے جمعیت علماء ضلع بیگوسرائے کے صدر جناب حضرت مولانا مفتی خالد حسین نیموی قاسمی صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ اسی طریقے سے جناب حضرت مولانا مفتی عین الحق امینی صاحب نائب صدر جمعیت علماء ضلع بیگوسرائے وہ بھی تشریف فرما تھے، اور الحمدللہ بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ یہ پروگرام اختتام تک پہنچا۔ حافظ یاسین صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور ہمارے اس بارو کے جامع مسجد کے امام جناب حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی بھی تشریف رکھتے تھے، اور جناب ابھی بارو کے جو مکھیا ہیں ظفر عالم صاحب وہ بھی تشریف فرما تھے، اور بھی علاقے کے بہت سارے حضرات تھے۔ ہم تمام لوگوں کا اپنے جانب سے اور مدرسے کی جانب سے ان تمام لوگوں کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔